نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز و محترم سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارک کے تصدق سے ہم درس عرفان القرآن کی اس مبارک علمی نشست میں حاضر ہیں، اور آج سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کی فضیلت کے موضوع سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 اللہ کی توفیق سے تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کرو اور سلام کثرت سے کیا کرو. معزز ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں دو تین باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. یوں تو ایک آیت مبارک میں ہزاروں حکمتیں اور دروس اور ہمارے لیے اسباق موجود ہوتے ہیں، لیکن میں اس آیہ مبارکہ میں ایک پہلی بات یہ بیان کروں گا کہ اس آیہ مبارکہ میں پتہ چلتا ہے کہ درود اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یعنی یہ فعل اللہ تعالیٰ کا ہے، اور فرشتے اور پھر اس کے بعد اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو اپناتے ہیں، یعنی اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے. ناظرین، درود و سلام کی فضیلت کے باب میں جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اتنا بڑا ذخیرہ ملتا ہے کہ ایک ضخیم کتاب تیار ہوتی ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہی اس لیے ہوئے کہ اپنی امت کو درود و سلام کی تلقین کرے. لہٰذا بہت ساری احادیث مبارکہ میں درود و سلام کی فضیلت آئی ہے. آج کی گفتگو میں ہم ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر اپنی سلامتیوں کا نزول فرماتا ہے. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جو شخص 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ اپنی سلامتیاں بھیجتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علیہ مئۃ
کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ معزز ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں بنیادی طور پر 3 باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اول یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی سلامتیاں بھیجتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اپنی سلامتیاں اس شخص پر بھیجتا ہے۔ جس سے یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کرنا اللہ کے ہاں اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العزت کو اس بندے پر اتنی محبت آتی ہے اور اتنا پیار آتا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں 1 مرتبہ دعا کرتا ہے، اللہم کہتا ہے اے میرے اللہ صلی علی محمد، کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتیاں بھیج اور اپنی رحمتیں بھیج۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندے، تو نے چونکہ میرے آگے یہ دعا کی ہے کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیجوں، تو وہ تو میں بھیج ہی رہا ہوں، لیکن مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے کہ تم نے مجھے یہ جو کہا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیج، تو میری 10 سلامتیاں تیرے لیے ہیں، اور اگر تو 10 مرتبہ کہے تو 100 سلامتیاں تیرے لیے ہیں۔ ناظرین، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1 مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ نے 10 مرتبہ سلامتیوں کا نزول فرمایا، سلامت کیا، اس بندے پر سلامتی بھیجی، اور 10 مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے 100 مرتبہ سلامتیاں بھیجی۔ اب آئیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب جب وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو جس بندے پر اللہ کبھی 10 مرتبہ کبھی 100 مرتبہ اس پر اپنی سلامتی بھیجے کہ اے بندے تو سلامت رہ، میری سلامتی تیرے لیے ہے، تو پھر بتائیے ناظرین، جب اللہ اپنے قول کے خلاف نہیں کرتا تو دنیا میں جس پر سلامتی بھیجے تو کیا قبر میں اس پر عذاب بھیجے گا؟ دنیا میں جس پر اللہ جسے سلامت کہہ دے یا اللہ جس پر سلامتی بھیجے تو کیا حشر میں اسے جہنم میں ڈالے گا؟ تو درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کی سلامتی آتی ہے، تو جب اللہ کی سلامتی آئے اور قبر میں عذاب ہو تو پھر اللہ کا قول کدھر گیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی سلامتی آنے کا معنی یہ ہے کہ اے بندے، جب اللہ نے تیری سلامتی کو چاہا ہے تو پھر دنیا بھی تیری سلامت ہو گئی، پھر قبر بھی تیری سلامت ہو گئی، پھر حشر بھی تیرا سلامت ہو گیا۔ تو درود پاک اتنی عظیم عبادت ہے۔ دوسری اہم بات فرمایا براءۃ من النفاق کتب اللہ بین عینیہ، کہ اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے پاک ہے، وبراءۃ من النار، اور جہنم سے آزاد ہے۔ ناظرین، انسان کے لیے سب سے بڑا بگاڑ انسانی زندگی میں وہ منافقت ہوتی ہے، اور منافقت اس حالت کو کہتے ہیں کہ بندے کے من میں اور ہے اور زبان سے اور کہتا ہے۔ ایک شخص کے ساتھ ہنس کے مل رہا ہوتا ہے، اسی کے لیے دل میں بغض پالتا ہے، جس کے ساتھ ہنس کے ملتا ہے اسی کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے۔ یعنی 2 طرح کا بندہ رہنا، ظاہراً اور باطناً اور یہ اللہ کے ہاں ایک ایسا کبھی فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقت کو پسند نہیں کرتا۔ اور منافقت کی تعریف جو شرعی ہے وہ یہ ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغض رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بغض نہ رکھنا، صرف آقا کا بغض پیدا ہو، حضور کی محبت نہ ہو، حضور کی چاہت نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہ ہو، تو اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا تو میں اس کے دل کو منافقت سے پاک کر دوں گا۔ تو جس کا دل منافقت سے پاک ہو جائے اس دل میں ہر خیر نازل ہو جاتی ہے، اور جہاں منافقت ہو وہاں خیر نہیں آتی۔ تو درود پاک کا یہ بھی فائدہ ہے کہ بندہ مخلص ہو جاتا ہے، اس کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا عظیم فائدہ یہ ہے براءۃ من النار، کہ اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو ناظرین، درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ ایک ایسی عبادت ہے، اس سے اللہ کی سلامتی ملتی ہے، اس سے دل منافقت سے پاک ہوتا ہے، بندہ بالکل جو ظاہر میں ہوتا ہے وہی باطن میں ہوتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور درود پاک کی برکت سے بندے کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔